غزوہ ہند کا اور تمام ان احادیث کا جائزہ لیتے ہوئے موجودہ دور کے اندر انطباق کریں تو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ ہندوستان، اس کے حواری اور RSS اور موجودہ رجیم کی ناک کے اندر جو لگام ڈالی ہوئی ہے وہ اس وقت ملک پاکستان اور اس کی فوج اور اس کی ایٹمی طاقت اور کچھ بھی نہیں۔ تو شخصیات آتی جاتی رہتی ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ نتائج کیا برآمد ہو رہے ہیں۔ نتیجہ اس وقت یہ ہے کہ جناب 12 دن ہو چکے ہیں، مودی صاحب جو ہے وہ پرسوں ترسوں طیارے ویارے اڑائے تھے، انہوں نے وہیں پہ انٹرسپٹ کر لیے کہ آپ یہاں سے اڑے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو سری نگر جا رہے ہیں، اپنی جگہ جا رہے ہیں، جلدی سے اتر جائیں شاباش، ورنہ آپ کو یہیں سے اتار دیں گے ہم۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ آخری زمانے کی پیشین گوئیوں میں ایک بہت اہم ترین پیشین گوئی اور حسن اتفاق سے آج کل اس کا موقع بھی ہے، اس کے متعلق سوالات بھی ہیں اور اس کے متعلق لوگ پوچھ بھی رہے ہیں، وہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ ہند کے متعلق آخری زمانے میں ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے، پہلے میں احادیث میں جو الفاظ آئے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ بات کو آگے بڑھا دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت میں 2 طبقے ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالی نے جہنم کی آگ سے ان کو نجات عطا فرما دی۔ عصابت تغزو الہند و عصابت تکون مع عیسی ابن مریم، ایک گروہ وہ ہوگا جو ہندوستان میں ہند کے اندر جہاد کرے گا، وعصابت تکون مع عیسی ابن مریم، اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد کرے گا اور ان کے ساتھ ہوگا۔ یہ الفاظ ہیں حدیث مبارک۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن غزوۃ الہند، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ لیا غزوہ ہند کا کہ اگر تم غزوہ ہند کے موقع پر موجود ہو تو اس میں شرکت کرنا، وعدہ لیا۔ فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقَ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي، کہ اگر میں نے غزوہ ہند کو پا لیا، اب یہ بات کون کر رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ حضور نے ہم سے وعدہ لیا کہ غزوہ ہند میں تم لوگ شریک ہونا۔ آگے حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقُ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي، کہ اگر میں نے اس کو پا لیا تو میں اپنی جان بھی خرچ کروں گا، اپنی جان کو بھی پیش کروں گا اور اپنے مال کو بھی خرچ کروں گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا فَإِنْ أُقْتَلْ كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاء، اگر میں شہید ہو گیا، قتل ہو گیا تو میں بہترین شہداء میں ہوں گا، افضل الشہداء میں ہوں گا۔ ایک تو شہید ویسے ہی بڑا افضل ہوتا ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ افضل الشہداء میں ہوں گا۔ اور فرمایا فَإِنْ أَرْجِعْ فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ، اور اگر میں واپس لوٹ گیا یعنی کہ شہید نہیں ہوا، فَأَنَا أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ، تو پھر اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق جہنم کی آگ مجھ پر حرام ہو چکی، جیسے کہ وہ حدیث آئی۔ تیسری حدیث وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
فرمایا لَيَغْزُوَنَّ الْهِنْدَ مِنْكُمْ جَيْشٌ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ، کہ ہندوستان کے اندر تم میں سے ایک لشکر جہاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فتح عطا فرمائیں گے. فَيَأْتُوا بِمُلُوكِهِمْ مَغْلُولِينَ بِالسَّلَاسِلِ، یہ جو لشکر ہوگا مسلمانوں کا، یہ جو گروہ ہوگا، یہ ان کے سلاسل کو، ان کے معاف کیجیے گا، ان کے جو حکمران ہوں گے، ان کے جو بادشاہ ہوں گے یا ان کے جو حکمران ہوں گے، ان کو زنجیروں میں جکڑ کر جو ہے اپنے ساتھ لے کر آئیں گے. اور فرمایا یغفر اللہ ذنوبہم، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. فینصرفون ویجدون عیسی ابن مریم بالشام، پھر جب یہ لوگ اس جہاد سے فارغ ہو جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شام کے اندر شرکت فرمائیں گے. یعنی ایک جہاد سے فارغ ہوں گے اور پھر یہی پورا لشکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شام کے اندر جہاد کے اندر مشغول ہوگا. یہ 3 حدیثیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی. ان میں سے جو پہلی حدیث ہے عصابتان من امتی احرزہم اللہ من الدار، یہ بڑی صحیح حدیث ہے، مضبوط حدیث ہے. اور بقیہ احادیث جو ہیں وہ ضعیف تو نہیں ہے لیکن اس درجے کی مضبوط نہیں ہے. لیکن یہ محدثین کا چیپٹر ہے، آپ حضرات کی سمجھ میں آئے گا بھی نہیں، علمی بات ہے. لیکن میں اشارے میں عرض کر دیتا ہوں کہ کسی مضمون کے متعلق اگر احادیث زیادہ جمع ہو جائیں، آپ سمجھے بات، کوئی مضمون ہے اس کے متعلق احادیث زیادہ جمع ہو جائیں اور وہ صحت کے اعتبار سے بہت مضبوط درجے کی نہ ہو، لیکن وہ مضمون جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ مستند ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئی یہ بات؟ میں سمجھا سکا آپ سب کو؟ یعنی یہ جو پہلی حدیث ہے یہ تو مضبوط درجے کی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے اور دیگر احادیث کی کتابوں میں بھی. بقیہ احادیث جو غزوہ ہند سے متعلق ہیں وہ اس درجے کی مضبوط نہیں ہے، لیکن چونکہ کثیر تعداد میں ہیں، اچھی بھلی تعداد میں ہیں، اور محدثین نے باقاعدہ ابواب قائم کیے ہیں غزوہ ہند سے متعلق، باب ما جاء فی قتال الہند، باب ما جاء فی غزوۃ الہند، تو اس درجے میں اس کے اندر قوت پیدا ہو گئی، اس مضمون میں قوت پیدا ہو گئی. تو پہلے تو یہ احادیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی. اب آتے ہیں ان احادیث کی مختصر تشریح کی طرف کہ یہ جو لشکر ہے عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، عصابت تغزو الہند وعصابت تکون مع عیسی ابن مریم، کہ ایک گروہ وہ ہوگا جو ہندوستان میں جہاد کرے گا. اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد کون؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے اور کچھ دیگر اکابر نے اس میں ایک بات لکھی ہے، وہ یہ کہ ہندوستان میں جب تک قیامت تک جہاد ہوتا رہے گا وہاں کے مشرکین حکمرانوں کے خلاف وہ تمام کے تمام احادیث کے اندر شامل نہیں آئی سمجھ. یعنی دیکھیں نا، محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ ہندوستان تشریف لائے اور ان کے آنے سے جو ہے ہندوستان میں اسلام آیا. سندھ سے وہ تشریف لائے، ہمارے اسی سندھ سے، اسی لیے سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے کہ ہندوستان اس وقت اس سرزمین پر اسلام کی آمد اس وقت ہوئی. تو محمد بن قاسم اور ان کے رفقا اور جو پہلا لشکر ہندوستان میں آیا مسلمانوں کا، وہ تو بالاتفاق اس حدیث میں شامل ہے کہ نہیں؟ وہ تو بالکل شامل ہے، ہر کوئی مانتا ہے، تمام محدثین اس بات کو مانتے ہیں. لیکن بقیہ بعد کی جتنی جنگیں ہوئیں، محمود غزنوی آئے، سلطان محمد غوری تشریف لائے، احمد شاہ ابدالی آئے، یہ تمام کے تمام اس میں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ اور پھر خود ہماری
ملک پاکستان کی جو جنگیں ہوئیں بھارت کے ساتھ، وہ اس حدیث میں ہماری افواج شامل ہیں یا نہیں؟ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کا رجحان اس بات کی طرف ہے، اور بھی کچھ اکابر کا، کہ یہاں دو باتیں. پہلی بات تو قرب قیامت کے حوالے سے، اور دوسری بات عام ہے. عام وہ بات ہے کہ جس میں قیامت تک مشرکین کے جو بھی سردار ہوں گے، جو بھی بادشاہان ہوں گے، مسلمان اس ہندوستان کی سرزمین پر جب بھی ان سے جہاد کریں گے وہ اس حدیث میں شامل. اور اس وقت کا ہندوستان جو تھا، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں تھا، اس میں ہمارا یہ پاکستان بھی شامل تھا. یہ تو بعد میں ہم 1947 میں الگ ہوئے. دوسری بات، ایک خصوصی لشکر ہوگا. ایک کیا ہوگا؟ خصوصی لشکر ہوگا. وہ قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے بالکل متصل دجال کے ظہور پر وہ جو لشکر ہوگا وہ ہندوستان میں جہاد کرے گا. اور وہی احادیث میں آیا ہے کہ یہی لشکر جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شام میں ملے گا اور ان کے ساتھ جہاد کرے گا. تو اب دو باتیں ہوں گی. پہلی بات، احادیث میں کے الفاظ میں عمومی طور پر وہ لوگ تمام کے تمام شامل ہیں جنہوں نے ہندوستان میں مشرکین سے جہاد کیا اور مسلمانوں کو جو ہے انہوں نے حفاظت کی، مسلمانوں کے مفاد کے لیے لڑے اور اپنی زمینوں کو چھڑوایا، یا یہ ہے کہ مسلمانوں کے حوالے سے انہوں نے پیش قدمی کی. وہ تمام کے تمام عمومی طور پر داخل ہیں. اور ایک خصوصی لشکر ہوگا جو قرب قیامت میں ہوگا، اور وہ جو ہے ہندوستان سے مکمل طور پہ شرک کا خاتمہ کرے گا اور ان کے سلاطین کو اور ان کے بادشاہوں کو اور ان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر فَيَأْتُوا بِمُلُوكِهِمْ مَغْلُولِينَ بِالسَّلَاسِلِ، ایسے لے کر آئیں گے کہ ان کے گلوں کے اندر زنجیریں باندھ کر لے کے آئیں گے، جیسے کہ غلاموں کو لے کر آتے ہیں. اب آ گئی ہوگی انشاءاللہ سمجھ میں بات. تو یہ جو ہمارا خطہ ہے، اب آتا ہوں میں اس کے جو پس منظر ہے اور موجودہ حالات ہیں ان کے مطابق ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا بات سمجھنی چاہیے. دیکھیں، موجودہ دور میں اور انگریزوں سے پہلے کا جو دور تھا ہندوستان کے اندر، اس میں فرق تھا. مسلمانوں نے تقریباً اس پوری سرزمین پر 750-800 سال حکومت کی ہے، باوجود تعداد میں کم ہونے کی. لودھیوں نے حکومت کی، پھر خلجیوں نے حکومت کی، پھر جناب شیر شاہ سوری نے حکومت کی، پھر مغلوں نے سب سے طویل حکومت کی. تو مسلمانوں کی اس پورے خطے کے اندر کم و پیش، کبھی زیادہ کبھی، لیکن سب سے بڑی حکومت جو قائم ہوئی وہ مغلوں کی حکومت قائم. اب ذرا پورے پس منظر کو آپ سمجھیے گا. اور اس وقت ہندوستان کے اندر جو رجیم ہے اس کے پیٹ میں جو مروڑ اٹھ رہے ہیں اور وہ جو مسلمان دشمنی پر اتری ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے مختصر وقت میں بات کریں. تو سب سے بڑی جو حکومت قائم کی وہ مغلوں نے کی. کس نے قائم کی؟ مغلوں نے. اور اورنگزیب عالمگیر کی حکومت کابل سے لے کر بنگال تک حکومت تھی. اتنی بڑی حکومت ہندوستان کی سرزمین پر کبھی بھی قائم نہیں. ایک حکومت قائم ہوئی جس کو، وہ بھی ہندو بادشاہ تھا لیکن مسلمانوں سے پہلے، اس کا نام تھا پرتھوی راج چوہان. بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف آتے.
औरंगजेब आलमगीर के बाद मुगलों की हुकूमत जो है वो कमजोर होना शुरू हुई और अपनी भी उनकी खराबियां थी, अपने भी उनके अयूब थे। यहां तक कि 1857 में मुगलों की हुकूमत खत्म हो गई और हिंदुस्तान पर तसल्लुत आ गया अंग्रेजों का, और अंग्रेजों ने 90 साल हुकूमत की 1857 से लेकर 1947 तक। और हिंदुस्तान बराह रास्त बरतानिया की और जो ब्रिटेन अंपायर थी उसकी अमलदारी में रहा 90 साल हुकूमत। तब अंग्रेज यहां से जाने लगे, फिर एक बड़ा अजीब काम हुआ, और वो काम ये हुआ, हिंदुओं का जो उस वक्त इंतहा पसंद हिंदू थे, जिसकी बुनियाद पड़ चुकी थी, जो मौजूदा दौर का जो रिजीम है ये उन्हीं नजरियात से मुतासिर है। ये जो मोदी सरकार है और बीजेपी, ये बीजेपी और मोदी सरकार, ये आरएसएस का राष्ट्रीय सेवक सिंह इसका नाम है, आरएसएस, राष्ट्रीय सेवक सिंह। तो बीजेपी जो मोदी की जो पार्टी है ये आरएसएस का सियासी विंग है, जो इनकी नजरियाती जो ताकत है वो आरएसएस है। आप समझ रहे हैं बात? और वो आरएसएस की बुनियाद पड़ चुकी थी, और आरएसएस का ये प्लान था कि हिंदुस्तान से जब अंग्रेज जाएंगे तो चूंकि हम तादाद में ज्यादा हैं तो हिंदुस्तान पर हुकूमत अब हमारी होनी चाहिए। समझ आ रही है बात? अंग्रेजों ने इख्तियार किससे लिया? मुसलमानों से। मुगल सल्तनत खत्म हुई मुसलमानों की, और जब अंग्रेज जाने लगा तो हिंदुओं का जो मजहबी इंतहा पसंदी वाला जो टोला है, जो आरएसएस की सूरत में और शुद्धि की तहरीक और उस वक्त जो बन चुके थे, उनका ख्याल ये था और उनकी कोशिश ये थी कि अंग्रेज जब हिंदुस्तान से जाए तो वो हमें हुकूमत सौंप कर जाए पूरे हिंदुस्तान पर। लेकिन कुदरत खुदा की, अल्लाह के काम अलग हैं। पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया। ये उनके प्लान में नहीं था, ये आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ गया। एक पाकिस्तान की एक रियासत बन गई और उधर से जो है बंगाल, तो तकरीबन 1/3 से ज्यादा हिंदुस्तान इनके हाथों से निकल गया। अब आई समझ में बात? आप पाकिस्तान बन गया, तो पाकिस्तान बनने के बाद इनका अपना ख्याल यह था कि ये तो बड़ी कमजोर सी रियासत है, अंग्रेजों को यहां से दफा होने दो। जब बन गया तो बनने के बाद अब उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि ये तो यहां से अंग्रेज दफा हो गए, चले गए, ये 2-3 साल का खेल है, न इनके पास असला है, न इनके पास वसाइल हैं, न इनके पास पैसा है। ये बिल्कुल ऐसे ही, किसी ने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि एक बच्चा पैदा हुआ बगैर बाप के, यतीम पैदा हुआ, और पैदा होते के साथ उसकी मां भी मर गई, और मां मरने के बाद वो बच्चा खुली आसमान तले बारिश के मौसम में और अंधेरी रात में अकेला पड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान जब बना तो बिल्कुल ऐसे ही बना। समझ रहे बात? ना कोई वसाइल, ना कोई तनख्वाहें, ना कोई हुकूमत, ना कोई वसाइल, कुछ भी नहीं। तो इनका प्लान ये था कि बस 1-1.5 साल में जो है हम इसको दोबारा अपने कब्जे में ले लेंगे। लेकिन जैसे मैं कहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क की हिफाजत अल्लाह ने ऐसे की जैसे उस बच्चे की अल्लाह हिफाजत करते हैं जो यतीम और पैदा होता है, और पैदा होते के साथ उसकी मां भी मर जाती है। जिस तरह अल्लाह ताला उस बच्चे की हिफाजत करते, अल्लाह ताला ने इस मुल्क की ऐसे हिफाजत की। फिर ये बच्चा जब बड़ा हुआ तो एक बड़ी कारी ज़र्ब लगाई दुश्मन ने, और वो ये कि मुल्क का आधा हिस्सा हमसे अलग हो गया, एक बाजू कट गया। लेकिन उसके बाद भी मुसलसल हर किस्म की रेशा दवानाई और साजिशों के
باوجود یہ ملک قائم و دائم رہا، چلتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آج یہاں تک اس کو پہنچایا جیسے کیسے بھی پہنچایا۔ اور یہ اللہ رب العزت کی خدائی اسکیم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ جتنا بھی اس میں غور کریں، عقل جواب دے جاتی ہے۔ عقل آ کے ایک لمحے پر ہاتھ جوڑ لیتی ہے کہ بھائی ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی۔ لسانی چیلنج اس ملک کو، آپس کی نفرتیں، پھر جناب صوبائیت پیدا کی گئی، پھر دہشت گردی پیدا کی گئی، پھر جناب اس ملک میں اندر کرپشن کا ایک ایسا بازار گرم ہوا جو آج تک ہے، پھر جناب اس ملک کے اندر اختلافات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا، آج تک ہے۔ ایسے تو پان کا کھوکا بھی نہیں چلتا جیسے ملک چل گیا۔ تو کوئی نہ کوئی اللہ رب العزت کی اسکیم ہے نا۔ اور وہ ملک جو آج تک سوئی بھی نہیں بنا سکا، ایٹم بم بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اور نہ صرف ایٹم بم بنا کے بیٹھا ہوا ہے، دنیا کی بہترین میزائل ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے۔ کہیں سے تو کچھ نہ کچھ چل رہا ہے نا۔ اللہ رب العزت کی بھی تو ذات ہے نا بھائی۔ یہ ساری دنیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ لوگ بھی چالیں چلتے ہیں، ایک اللہ کی بھی چال ہے۔ تو یہ دنیا کے سارے سلاطین اور دنیا کے سارے یہ حکمران یہ اللہ کی چالوں سے باہر ہیں کیا؟ نہیں، سب اللہ کی چالوں کے اندر ہیں، سب اللہ کی مشیت کے اندر ہیں۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ یہ جو RSS کی جو بنیاد پڑی، اس نے ہندوستان کے اندر مسلم نفرت کو جنم دیا، اور یہاں تک کہ آج اس کی جو سیاسی ونگ ہے 2014 سے وہ حکومت میں، جس کا سربراہ مودی۔ اور اس دوران ہندوستان میں کیا کچھ ہو گیا آپ کے سامنے ہے۔ بابری مسجد پر جو ہے وہ مندر بن گیا۔ 2 ہفتے پہلے انڈیا سے وقف املاک جو بورڈ تھا، جو اس بات کی اجازت دیتا تھا مسلمانوں کو کہ وہ اپنی مساجد کا تحفظ کر سکیں، مدارس کا تحفظ کر سکیں، اس بورڈ کو پورے انڈیا کے اندر ختم کر دیا گیا۔ یعنی اب جس کا دل چاہے، اگر حکومت ہندوستان چاہے، انڈیا کی حکومت چاہے، 10 منٹ کے اندر انڈیا کے سارے مدارس اور مسجدوں پر تالا لگا دے جو وقف جن کی حیثیت ہے۔ آپ سمجھ رہے بات؟ یہ کام انہوں نے مندروں کے لیے ہی کیا، حالانکہ وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے بات؟ تو یہ ایک باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک، اب یہاں آ کر رکاوٹ صرف ایک ہے، اور وہ پاکستان۔ بس یہی وجہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب میں آتا ہوں اپنے اصل بات کی طرف، کہ آپ علیہ الصلوۃ، وہ جو اقبال نے کہا نا کہ میرے عرب کو آتی ہے ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مفہوم ہے کہ مجھے مشرق کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، اور عرب کے مشرق میں 3 ملک ہیں مسلمان، ایران، پاکستان اور افغانستان۔ اور اس وقت اگر آپ اس پورے منظرنامے کا جائزہ لیں تو اس ہندوستان کی اس گریٹ گیم کے اندر واحد رکاوٹ ملک پاکستان ہے، اور تو کوئی نہیں ہے۔ ایران تو نہیں ہے، بلکہ ایران کا تو اندرون خانہ جو ہے معاملات انڈیا کے ساتھ چل رہے ہیں۔ کلبھوشن یادو کہاں سے بیٹھ کے کاروائیاں کرتا رہا؟ اس وقت پورا BLA کا اور جو بلوچ یہ جو انسرجنسی ہے، اس کا پورا نیٹ ورک ایران کے اندر ہے، اور وہ انڈیا کی مدد سے چلایا جا رہا۔ تو اس پورے پس منظر نامے کو اگر سمجھیں، اب آتے ہیں اس کے بعد وہ جو میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ ان حدیثوں کا مصداق کون ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک مشکل بات ہے، ہم کسی بھی گروہ کو اس کا مصداق نہیں کہہ سکتے
کہ حدیث میں یہ جو آیا ہے اصابت تغزو الہند، لیکن اب یہ سوال میں آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ اس کا جواب خود تلاش کریں کہ وہ کون سا گروہ ہے جو قیام پاکستان سے لے کر اب تک حالت جنگ میں ہے؟ کون ہے؟ ہماری فوج ہے، اور کون ہے؟ اب تک حالت جنگ میں ہے ہی نہیں، کبھی کم کبھی زیادہ، ہم ہر وقت حالت جنگ میں ہوتے ہیں۔ یہ جو ابھی پہلگام کا جو واقعہ ہوا ہے نا، یہ تو ایسکیلیشن ہے، ورنہ آپ کا کیا خیال ہے انڈیا کے بارڈر پر بالکل وہ ہوتا ہے؟ نہیں بھائی، اگر 10 منٹ کے لیے بھی پتہ چل جائے نا کہ یہ فوج نیوٹرلائز ہو گئی ہے بھارت کو، 10 منٹ کے اندر دیر نہیں لگائے گا اس ملک کو روندنے کے اندر، یہ بات میں آپ کو بتاؤں۔ اور انشاءاللہ تعالی یہی پاکستانی قوم اور یہی افواج ہوں گی۔ دیکھیں وقت بدلتا ہے، لوگ بدلتے رہتے ہیں، مناصب کے اوپر اچھے لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھنا، ہم نے اوور آل چیز کو دیکھنا ہے کہ ملک ہے، ملک قائم ہے، ملک کی افواج ہیں، اس کے اوپر اس افواج کے سربراہ یحییٰ خان جیسے بھی آئے شرابی، جنہوں نے آدھا ملک گنوا دیا، گنوائے کہ نہیں گنوائے؟ تو میں کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ یحییٰ خان مبعوث من اللہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک، آپ سمجھے بات۔ لیکن اچھے لوگ بھی آئے، جنرل ضیاء الحق جیسے لوگ بھی آئے، اور اختلاف ہو سکتا ہے کہ بھئی ان کی ذات کے بعض اقدامات سے، لیکن اس شخص نے ایک طرف روس کو سنبھالا اور اسی 10 سال کے عرصے میں انڈیا کو سنبھالا، اور اسی 10 سال کے اندر پاکستان کو ایٹمی قوت بھی بنایا۔ سمجھ رہے بھائی؟ تو کہنے کا مقصد یہ، ہم نے یہ نہیں دیکھنا، ہم نے اوور آل اپنے پورے ذہن کا اور حالات کا تجزیہ کر کر نتیجہ نکالنا۔ لوگ اچھے برے شاید آئندہ بھی آتے رہیں گے، آپ نے فلاں جرنیل ایسا تھا، فلاں یہ تھا، بالکل ہوگا، کوئی اس میں شک نہیں ہے، لیکن ہم نے اس بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے کہ نتیجہ کیا ہے۔ نتیجہ اس وقت جناب والا یہ ہے کہ آج 11واں دن شروع ہو چکا ہے، مودی کی ہمت نہیں پڑ رہی، آج 12واں دن شروع ہو چکا ہے، بھارت کی ہمت نہیں ہو رہی، اس لیے کہ الحمدللہ افواج پاکستان نے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اور تربیت کے اعتبار سے ایسا معیار قائم کر دیا ہے کہ جو اس وقت دنیا میں نہیں۔ میں آپ کو میں ایک عجیب بات بتاؤں، مجھے 2-3 لوگوں نے کہا بھائی وہ جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف جہاد یہ والی فوج کرے گی، یہ فوج جائے گی اسرائیل؟ تو پہلی بات تو میں نے اس کے کئی جوابات دیے، لیکن دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ اسرائیل کے 3-4 طیارے عرب جنگ کے اندر گرے تھے، وہ کس نے گرائے تھے؟ پاکستانی پائلٹ تھے وہ۔ 1967 کی عرب اور اسرائیل وار جو ہوئی تھی، اس کے اندر جو ایئر فورس کے پائلٹ تھے، اسرائیل کے اب تک جو حالت جنگ کے اندر دنیا کا کوئی ملک طیارے نہیں گرا سکا، پاکستانی پائلٹ تھے ان جہازوں کے اندر۔ میں اس وقت ان کا نام بول رہا ہوں، انٹرویو بھی ان کے آتے رہتے ہیں، ابھی بھی حیات ہیں، سمجھ رہے بھائی؟ اور وہ کیوں بن گوریان نے کہا، اور یہ جو نیتن یاہو ہے اس کا بھی انٹرویو جو ہے یوٹیوب پر پڑا ہوا ہے، اس نے کہا ہمیں صرف اس وقت دنیا کے اندر 2 ملکوں سے خطرہ ہے، ایران سے اور پاکستان سے۔ ایران کے اپنے جغرافیکل معاملات ہیں اسرائیل کے ساتھ، لیکن ہمارا معاملہ اس کے ساتھ الگ ہے، ہمارا تو جغرافیہ ملتا ہی نہیں ہے ان کے ساتھ، ایران تو پھر بھی پڑوسی ہے، تو اس کو تو پڑوسی ہونے کے ہم سے کیوں خطرہ ہے؟ اس کو ہم تو قریب نہیں ہیں اس کے، ہم سے کس بات کا خطرہ ہے؟ ہم سے خطرہ ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ مسلم آئیڈیالوجی کے بنیاد پر یہ ملک بنا ہے، بالکل ایسی جیسے کہ زائنسٹ آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ہم نے اسرائیل کو قائم کیا۔ وہ بہت دور کی سوچتے ہیں، وہ ہمارے جیسے جو ہے نا وہ
شارٹ سائٹڈ لوگ نہیں ہیں، وہ بہت دور کی سوچتے ہیں، اور یہی یہودیوں کا خاصہ ہے. ہم لوگ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس پورے خطے کے اندر اب ہم اگر تقابل کریں غزوہ ہند کا اور تمام ان احادیث کا جائزہ لیتے ہوئے موجودہ دور کے اندر انتباہ کریں، تو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ ہندوستان اور اس کے حواری اور RSS اور موجودہ رجیم کی ناک کے اندر اور اس کے نتنوں کے اندر جناب جو لگام ڈالی ہوئی ہے، وہ اس وقت ملک پاکستان اور اس کی فوج اور اس کی ایٹمی طاقت ہے، اور کچھ بھی نہیں. نہ ہم معاشی طور پہ بہت مضبوط ہیں، کہاں ہیں؟ 1 ارب ڈالر کے لیے جناب ہم دنیا بھر میں چکر لگا رہے ہیں. یہ حقیقت ہے، حقیقت ماننی چاہیے. لیکن ان تمام کمزوریوں کے باوجود بھی دفاعی قوت اور اس کے حوالے سے جو دنیا نے اللہ تعالیٰ نے مقام منوایا ہے، کوئی تو وجہ ہے نا، کوئی تو وجہ ہے. تو اس لیے اس پورے معاملے کے اندر اب سمجھنے کی اور آخری بات یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو، اپنے ملک کو کمزور نہ کریں، اپنی افواج کو کمزور نہ کریں. شخصیات کی بنیاد پر شخصیات، اور میں نے پہلے کہہ دیا شخصیات اچھی اور بری آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ اور اللہ کے بندو، اسی خلافت پر، اسی بادشاہت پر حضرت امیر معاویہ ہیں، اور اسی پر یزید آ گیا، اور اسی کے بعد معاویہ بن یزید آ گیا. معاویہ بن یزید، میں نے بتایا تھا نا، یزید کا بیٹا، کہ اہل تشیع حضرات بھی کہتے ہیں کہ انتہائی نیک انسان تھا. ایک دن اس نے 40 دن حکومت کی، میرے خیال 40 دن، اور اس نے ایک دن سب کو بلایا اور اس نے کہا کہ اس تخت پر آل رسول کا خون ہے، اس تخت پر آل رسول کا خون ہے، میں اس تخت کو نہیں سنبھال سکتا، جاؤ اپنی حکومت کو سنبھالو. اور وہاں سے استعفیٰ دے کے ہمیشہ کے لیے دنیا سے کیا ہو گیا؟ بالکل لاپتہ ہو گیا. اور کہتے ہیں کہ بالکل گمنامی کے اندر اس نے زندگی گزاری. یہ کس کا بیٹا ہے؟ یزید کا. اور یزید کس کا بیٹا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کا. تو شخصیات آتی جاتی رہتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ نتائج کیا برآمد ہو رہے ہیں. تو نتیجہ، آپ کو کوئی جرنل پسند ہوگا، کوئی مجھے پسند ہوگا، کوئی آپ کو نہیں پسند ہوگا، مجھے پسند ہوگا، یہ چلتا رہے گا سلسلہ. لیکن نتیجہ اس وقت یہ ہے کہ جناب 12 دن ہو چکے ہیں، مودی صاحب جو ہے بالکل جو ہے، اب تو میرا خیال ان کا غصہ سارا ٹھنڈا ہو گیا. وہ پرسوں ترسوں طیارے ویارے اڑائے تھے انہوں نے، وہیں پہ انٹرسیپٹ کر لیے کہ آپ یہاں سے اڑے، ہمیں پتہ ہے. انہوں نے کہا نہیں، ہم تو سری نگر جا رہے ہیں، اپنی جگہ جا رہے ہیں، جلدی سے اتر جائیں شاباش، ورنہ آپ کو یہیں سے اتار دیں گے ہم. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ سارے، اور خبروں میں یہ آیا ہے، خبروں میں مجھے تصدیق نہیں، اور میں جو بات کرتا ہوں بہت زیادہ سمجھداری کے ساتھ کوشش کرتا ہوں پکی بات کروں، لیکن خبروں میں یہ آ رہا ہے کہ 3-4 جرنیل فارغ ہو چکے ہیں. ایک ان کا جو ہے DIA ڈائریکٹر انٹیلیجنس ایجنسی، ان کا وہ فارغ ہو گیا. ایک ان کا جموں کشمیر کا کور کمانڈر SMV کمار نام ہے غالباً، وہ فارغ ہو گیا. اسی طرح ایک ایئر چیف، نائب ایئر چیف جو ہے وہ فارغ ہو گیا، نائب ایئر مارشل وہ فارغ ہو گیا. یہ خبریں آ رہی ہیں لیکن کنفرم نہیں ہے، میں دوبارہ بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن خبریں آ رہی ہیں. اور اگر ایسا ہے تو الحمدللہ کام تمام ہو چکا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غزوہ ہند کے اس پورے کے پورے سینیریو کے اندر اگر ہم غور کریں گے تو الحمدللہ یہ بات نظر آتی ہے کہ اس سارے پس منظر میں اور اس سارے منظرنامے میں ہماری افواج اب تک کی تمام صورتحال میں یہی ہے کہ جس نے انشاءاللہ تعالی آگے بھی جا کے انہی کی اولادوں نے یا میری اور آپ کی اولادوں نے اللہ تعالی زندگی دے اور حیات دے اور برکات دے، انہوں نے ہی جا کے آگے غزوہ ہند کرنا ہے. لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ انشاءاللہ اسی خطے کو اللہ نے کسی وجہ سے برقرار رکھا ہے. اسی خطے کے لوگ انشاءاللہ ان سلاطین کی گردنوں میں زنجیریں گھسیٹ کر ان کو لے کر آئیں گے
اور انشاءاللہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی جو ہے وہ انشاءاللہ مدد فرمائیں گے اور ان کے ساتھ شریک ہوں گے. الحمدللہ رب العالمین.